تو صاحب آپ ماہر قانون بھی ہیں، یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتے ہیں، اس کا قانونی حل کیا ہے؟ اور یہ بتائیے کہ اتنی اجلت میں کیوں پاس کروائے؟ اجلت میں سارا کچھ ہی اجلت میں ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ یہ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، جمہوریت کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو اور قانون کو اور آئین کو، اور یہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائیں، دیکھیں چیلنج تو ہو چکے، آج آپ نے سارے اخباروں کی زینت دیکھا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ جناب ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ فل کورٹ سنے گی اور 4 تاریخ میں اس کی فہرست میں آنا چاہیے، یہ جو منڈے کی ہے اس میں، لیکن نہیں آیا کاز لسٹ میں، اس کیس کو فکس نہیں کیا گیا فل کورٹ کے سامنے۔ تو یہ اب دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح ہوا تھا سجاد علی شاہ کے دور میں، اس وقت بھی نواز شریف ہی جو ہے ماشاءاللہ ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے چمک کی ریت رکھ کے، جنہوں نے عدالت کو 2 لفظ کر کے، جنہوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں، اوپر دیواریں پھلانگ کر کروایا تھا حملہ، اس وقت بھی نواز شریف ہی ولن تھے سب سے بڑے، اور اس وقت انہوں نے 2 کورٹس بنا دی تھی عدالت میں، 2 لفظ کر کے، ایک طرف 5 جج بیٹھے ہوتے تھے اس کی سربراہی میں اپنا سجاد علی شاہ کی، اور دوسری طرف اجمل میاں اور سعید الرحمان صدیقی کی سربراہی میں 10 جج بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایک فیصلہ دیتے تھے، دوسرا بیچ میں سے جو ہے سینٹر میں آ کر اس کو اوور ٹرن کر دیتے تھے، اوور رول کر دیتے تھے۔ اب بھی اللہ جانتا ہے کہ 2 عدالتیں سپریم کورٹ میں بننا جا رہی ہیں، یا کہ یہ جو ہے وہ اس خط پر جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا ہے اس پر عملداری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی قانون کے اور اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 ججز بنائے تھے نا، یا آفریدی صاحب نے، جی منصور علی شاہ اور منیب اس میں تھے، تو 2 ججز لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ طے ہوا تھا، اور فل کورٹ اس کو بالکل 26ویں ترمیم کو مسترد کر سکتی ہے، اگر ایک بینچ، کانسٹیٹیوشن بینچ اس کو دیکھ سکتی ہے تو فل کورٹ جو کہ بینچ اس کا حصہ ہے وہ یقیناً اس کو اوورسی کر کے اس کو انڈو کر سکتی ہے، اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ حکومت کو تو ایک ہی کام ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کس طریقے سے اندر رکھنا ہے، کس طریقے سے سیاست سے اس کو جو ہے علیحدہ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی پارٹی کو تتر بتر کرنا ہے، اور تو ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے۔ ہاں، یا وہ غلامی جن کی کر رہے ہیں ان کی جو ہے سروس میں اضافہ کیسے کرنا ہے، وہ جو انہوں نے ماشاءاللہ 5 سال کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایکسٹینشن ان کی جو ہے 5 سال آگے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ ان کو 10 سال دیے جائیں، تو ایکسٹینشن بھی ان کی جو ہے جب آئے گی تو اس کا پہلے سے ہی بندوبست کر رہے ہیں۔ ان کو تو صرف یہ پرائرٹی ہے، کلائمیٹک بھاڑ میں گیا ان کا، پاکستان کی عوام جو ہے بیچاری قسم پرسی کے عالم میں ہے، اسموگ میں اور فوگ میں۔ لاہور دنیا کا نمبر 1 آلودہ ترین شہر ہے، جہاں ماشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ پہلی دبنگ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ وہاں گرج رہی ہیں، برس رہی ہیں، ان کو سوائے یہ کہ کس طرح سے سپریشن کرنا ہے، کس طرح سے 144 لگانا ہے، کس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرنے۔ دہشت گرد تو ایک پکڑا نہیں جاتا ہے، لیکن دہشت گردی کے سب سے زیادہ پرچے جو درج کیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی کارکنان کے خلاف کیے گئے ہیں۔ میں بھی ابھی جا رہا ہوں دہشت گردی کے پرچے میں اپنی جو ہے شامل تفتیش ہونے جا رہا ہوں، یہ یہاں سیکریٹریٹ کیا ہے۔ تو یہ اگر دہشت گردی اس طرح سے انہوں نے لگانی ہے کہ سیاسی اپنے جو ہے ناقدین پر، اپنے مخالفین پر کس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی آواز بند کرنی ہے، ان کا گلا کس طرح دبانا ہے، ان کو جو ہے پابا سلاسل کیسے کرنا ہے، تو پھر یہ قانون بھی اور جو سازی ہو رہی ہے یہ بھی، اور آئین میں جو ترامیم ہو رہی ہیں، کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ ملک کی بہتری کے لیے ایک قانون، ایک آئینی ترمیم عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے، نہ عوام کے متعلقہ ہے، یہ صرف ان کی فسطائیت کو مضبوط کرنے کی کاوش ہے، مذموم کاوش ہے۔ اور اس طرح سے دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، ظلم اور نا انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی۔ یہ اپنے انجام سے جو ہے اسلام آباد کرائم ریٹ کنٹرول کر پائیں گی؟ دیکھیں آئی جی بیچارے کی اوقات کیا ہے، ان کے اوپر ایک وردی والا بیٹھ کر ان کو جو ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آئی جی کی حیثیت، پولیس کی حیثیت ان کے نجی ملازموں والی حیثیت ہے، اس لیے بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے اصلی جو بڑھ رہے ہیں اس لیے
کہ انہوں نے ہر ضلع میں ایک سیکٹر کمانڈر کو انچارج بنایا ہوا ہے, اس کے نیچے بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, میجر ہے, حوالدار ہے, سپاہی ہے, اور وہ ہی اصل میں حکمرانی کر رہے ہیں. پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن کے پاس کچھ نہیں ہے, اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ سویلین مارشل لا ہے, آئینی اس کو تحفظ انہوں نے دے دیا ہے ماشاءاللہ 26ویں ترمیم کے ذریعے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سر آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو یہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے یہ کس نے کروائی ہے پھر؟ آپ کو پتہ ہی ہے, کسی وزیر کو نہیں تھا پتہ کون سا قانون آ رہا ہے. کسی سے قسم لے کے پوچھ لیں, کسی وزیر کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ہے 5 سال ان کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال بڑھائی جا رہی ہے. کسی کو اگر پتہ ہو, نہ یہ ایجنڈے پر تھا یہ قانون, اور نہ ہی کسی وزیر یا کسی ان کے MNA. چلیں ہمیں تو کانفیڈنس میں لینا تو دور کی بات ہے نا, کہ اپوزیشن کو ہمیشہ روایات ہوتی ہیں, وہ ان کو لیا جاتا ہے, پبلک اوپینین اسے فلوٹ کی جاتی ہے, ان کے جو ہے تھنک ٹینکس سے آرا لی جاتی ہیں, لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں, آپ کے صحافیوں کے اس پر جو ہے تبصرے ہوتے ہیں. چلے ایک ڈبیٹ بنتی ہے, جو بہترین نہج ہوتی ہے, قوم کی جو آواز ہوتی ہے, نبض جو ہوتی ہے, فیل جسے کہتے ہیں, وہ سامنے آتی ہے, تو اس کے مطابق پھر قانون سازی کی جاتی ہے. لیکن یہاں تو کسی کے ہوا تک نہیں لگنے دی انہوں نے. پنڈی میں بنا ہے یہ قانون, اور پنڈی سے یہ قانون سازی ہو رہی ہے, اور وہاں سے یہ یہاں آتی ہے, ان کو حکم ہوتا ہے, اور یہ تابعداری کرتے ہیں. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اور اس موجودہ میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ سر اس وقت دیکھیں وہ بھی غلط تھا, وہ غلط تھا. اس وقت میں پیپلز پارٹی میں تھا, اس وقت ہم نے مخالفت کی تھی CEC میں, ہم نے مخالفت کی تھی. سن لیں نون لیگ نے پہلے ہی لندن میں, باجوہ جاتا ہے وہاں, لندن پلان بنتا ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ سارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں سے ہی یک طرفہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر اس لیجسلیشن کو ہم سپورٹ کریں گے. اور پھر جب ہمارے پاس یہاں پیپلز پارٹی کا آتا ہے تو ہماری CEC اسے مسترد کرتی ہے, ہم نے ترامیم دی. اور پھر جو ہے وفد آتا ہے ہمارے پاس, اور وفد آنے کے بعد جب نوید قمر کہتے ہیں کہ جی سوری یہ تو CEC کا فیصلہ ہے, اس کو تو بلاول بھی نہیں بدل سکتا, زرداری بھی نہیں بدل سکتا, تو وہ وفد کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے. پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں, وہ خود ہی آپ سے بات کر لیں گے. فکر تھے صاحب, یہ فیض حمید کے فکر تھے یا کسی اور؟ نہیں, فیض حمید کے فکرے نہیں تھے. فیض حمید تو خود کرنے والا تھا بھائی, فیض حمید کو یہ فکرے دہرانے کی کیا ضرورت. ہم ان کو بتا دیتے ہیں, وہ خود ہی آپ سے بات کر لیں گے. اور رات گزری, ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, صبح کو نوید قمر صاحب نے یہاں کھڑے ہو کر کہا میں عظیم تر قومی مفاد میں ہم اپنا واپس لیتے ہیں اور ہم بھی تائید کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے اثرات بیرونی آتے ہیں, تو وہ آبویسلی غلامی ہے, اس کو میں نہیں سمجھتا. روح جو ہے تڑپ رہی ہوگی رانی شہید بے نظیر بھٹو کی بھی, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی, کہ میرے وارث کیا یہ ہیں کہ جو ہے غلامی اور تابعداری کریں. یہ تو خیر چلے جو ہے بوٹ پالش کرتے ہیں, یہ چیری بلاسم ہے, شریف جو ہے فیملی ہے, لیکن کم از کم ان سے توقع نہیں تھی باہر کا, وہ بھی انہی کی قدم